ہم نہیں بنتے، ہم اس آئین کو ہی نہیں مانتے، ہم اس قانون کو ہی نہیں مانتے، ہم کیوں بنے؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی والے پہلے استعفے دیں گے یا 8 جج صاحبان پہلے استعفے کہ چیف جسٹس یا آفریدی صاحب کو بنایا جائے؟ کیوں 3 میں سے کسی ایک نے بننا ہے، تو پھر کتنے جج استعفے دیں گے؟ پورا کا پورا سپریم کورٹ بیٹھ کر بھی کہے کہ جی پارلیمنٹ کی ترامیم ہمیں منظور نہیں ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ سے زبردستی جا کر چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھا تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مشن مکمل ہو گیا ہوا ہے، بظاہر امپاسبل لگ رہا تھا، ناممکن لگ رہا تھا، لیکن ممکن بنا دیا گیا ہے۔ منظوری کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے۔ معاملہ ہے 26ویں آئینی ترامیم کا، اور اس کی منظوری کابینہ نے دے دی ہے اور آج قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نئے چیف جسٹس کا تقرر بھی آج ہی ہوگا؟ اور اس کے بعد سوال یہ کہ اب تحریک انصاف کا کیا بنے گا؟ اس سے بڑا سوال یہ کہ تحریک انصاف تھوڑی دیر میں اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور کیوں ہو رہی ہے؟ کیا تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی اکثریت اس رائے کی تھی کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ یہ جو آئینی ترامیم کا عمل ہے اس میں اپنی انپٹ ڈال کر اپنی مرضی کی ترامیم شامل کرنی چاہیے، اور وہ جو حکومت کروانا چاہ رہی تھی اس کو روکنا چاہیے، جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا۔ اس لیے پہلے تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، رات گئے، اور اس کے بعد پھر بیرسٹر گوہر سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی اور سینٹ کے ان اجلاسوں سے جن میں آئینی ترامیم پیش کی جائیں گی ان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی پی ٹی آئی نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ ان کے 2 سینیٹر اور 7 ارکان قومی اسمبلی جو ہیں وہ رابطے میں نہیں ہیں ان سے، لیکن وہ علی امین گنڈاپور کا نہیں بتا رہے کہ وہ کدھر تھے، کیونکہ 3 دن تک علی امین گنڈاپور بھی غائب تھے۔ اب منظر پر آئے ہیں ٹھیک اس وقت جس وقت کابینہ نے منظوری دی آئینی ترامیم ڈرافٹ کو، اور اس کی منظوری کی خبر کے ساتھ ساتھ پھر خبر آتی ہے کہ علی امین گنڈاپور پشاور کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہاں تھے؟ کیوں غائب تھے؟ لاپتہ کر دیے گئے تھے؟ لاپتہ تھے؟ سوال یہ ہے، خبریں تو یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے 11 ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ، یعنی 9 قومی اسمبلی کے ارکان اور 2 سینیٹر لاپتہ ہیں، جن میں زین قریشی صاحب بھی ہیں، جن کی اہلیہ کی 2 دن پہلے خبر چلی تھی کہ ان کو اٹھایا گیا گھر کے باہر سے، اور پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ باحفاظت گھر پہنچ گئی۔ لیکن زین قریشی لاپتہ ہیں۔ ان کے متعلق ان کی بہن مہربانو قریشی نے تصدیق کی ہے کہ ان سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ اب کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، جس طرح لوگ ارکان کا اٹھایا جانا، غائب کیے جانا، لیکن کچھ جو چیزیں جو خبر ہے ہم آپ کے سامنے فی الحال تو وہ شیئر کریں گے، کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جو آئینی ترامیم کا پیکج ہے، حکومت کے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے۔ حکومت نے جب عدالتی اصلاحات کی خواہش کا اظہار کیا اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے نادانی میں یا نیک نیتی کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے اپنی یعنی حکومت کی اس خواہش کو رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عدالتی اصلاحات لائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی مدت جو ہو وہ 3 سال کر دی جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی چیف جسٹس جو ہے لمبے عرصے کے لیے رہتے ہیں، کوئی 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، تو چیف جسٹس کے پاس ایک اچھا خاصا ٹائم ہو تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے ریفارمز کر سکے، جوڈیشری کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ تو وہاں سے منصور علی شاہ صاحب کے کان کھڑے ہو گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو کہا تھا کہ جی مجھے اپنے متعلق کوئی ترمیم نہیں چاہیے، ہاں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ کرے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب کی سوچ کہیں اور چلی گئی۔ ان کو لگا کہ یہ تو میں چیف جسٹس نہیں بن سکوں گا، تو پھر انہوں نے مخصوص نشستوں والا جو معاملہ تھا اس میں انہوں نے گروپ بندی کر لی عدلیہ کے اندر، جج اپنے ساتھ ملا لیے 13 رکنی بینچ میں سے، اور 8 جج نے مل کر ایک ایسا فیصلہ دیا جو جس پولیٹیکل پارٹی کے یعنی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ تھا، وہ بھی حیران پریشان۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی توقع نہیں تھی کہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جائیں گی، ہماری تو پریئر یہ تھی، ہماری تو استدعا یہ تھی، ہماری عرضی یہ تھی کہ ہم سنی اطاعت کونسل بن چکے ہیں قومی اسمبلی میں، لہٰذا یہ سیٹیں سنی اطاعت کونسل کو دی جائیں، مخصوص سیٹیں، لیکن ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ دے دیا۔ وہ سارا ان آئینی ترامیم کو روکنے کے لیے تھا، کیونکہ جو مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو وہ والی جو اور جے یو آئی ایف کو وہ والی جو سنی اطاعت کونسل جن پہ کلیم کر رہی تھی کہ ہماری ہیں، ان کو تقسیم یا متنازع کہہ دیں مخصوص نشستیں، ان کے حوالے ہونے کے بعد حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، اور اسی بل پر حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی تھی۔ لیکن 12 جولائی کو فیصلہ آ گیا۔
اب یہ کہا جا رہا ہے مسلسل کہ جو حکومت کو جلد بازی کیوں ہے. بھائی حکومت تو اپنا مئی سے پہلے آئینی ترامیم پر کام کر رہی تھی، مئی سے پہلے، اور اس کے بعد 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے وہ اور اس فیصلے سے پہلے ایک جو اعظم نذیر طارڑ صاحب آن ریکارڈ ہیں اور منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹس صاحب اس چیز کا اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم یہ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ اصلاحات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ستمبر اور اکتوبر میں یہ آنن فانن ترامیم کیوں آ رہی ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ صرف اور صرف عمران خان کے حق کا پروپیگنڈا، یعنی عمران خان کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جن کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس ہونے چاہیے وہ چیف جسٹس ہوں. بدبختی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب جس کو روکا وہ اس عہدے پر پہنچا جس عہدے پر عمران خان صاحب اس کو نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے یا سازشیں کر رہے تھے. قاضی فائز عیسیٰ آرمی چیف، اور اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے، لیکن آج یہ فیصلہ ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. کیونکہ ابھی جو پارلیمنٹ میں عمل شروع ہونے والا ہے، اپنا پارلیمنٹ کا حصہ ہی ہے کابینہ نے منظوری دے دی آئینی ترامیم پیکیج کی. صدر اور وزیر اعظم نے مشترکہ طور پر ان کی ملاقات ہوئی، وہاں منظوری ہو گئی. رات گئے تک میل ملاقاتیں جاری رہیں. تحریک انصاف نے آج کا وقت پہلے لیا اور اس کے بعد بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. بائیکاٹ کے بعد اب کہتے ہیں کہ نہیں ہم اجلاسوں کا حصہ ہوں گے. تو اصل جو چیز ہے وہ اب تحریک انصاف کے لیے ہے کہ ان کا کیا ہوگا. جیل میں پڑے ہوئے عمران خان صاحب نے کل ایک اور خواہش کا اظہار کیا. اس خواہش کے پیچھے کیا ہے؟ وہ جو آغاز میں نے ایک اور نقطہ میں بھول گیا تھا کہ اب ججز کے استعفے آئیں گے. پی ٹی آئی بطور جماعت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے دے گی، کے پی کے کی اسمبلی توڑ دے گی. کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کل کی ملاقات میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، شبلی فراز اپوزیشن لیڈر سینٹ، اور ملک احمد بچھر صاحب جو ہیں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو ان سے ملاقات کر کے خان صاحب یا تو ان کو کہیں گے کہ تگڑی تحریک چلاؤ، یا پھر ظاہر ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو پھر تم لوگ عیاشیاں کیوں کرو؟ گنڈاپور صاحب، اگر تم میرے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے سے انکار کرتے ہو 2-3 بار کی چڑھائی کے بعد، اگر 15 اکتوبر کو یا 4 اور 5 اکتوبر کو جب تمہیں کہا گیا تھا کہ ڈی چوک پہنچ کر دھرنا دینا ہے، وہاں بیٹھ جانا ہے، تو وہاں سے تم بھاگ کیوں گئے؟ تو اگر تم نے جا کر عیاشیاں مارنی ہیں تو پھر تم بھی گھر جاؤ، توڑو اسمبلی. اور پھر عمر ایوب صاحب، آپ یہ جو پروٹوکول لے کے پھر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کا، آپ میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں تو جیل میں پڑا ہوں، مجھے کیا فائدہ؟ آپ بھی دو ریزائن، نکلو سارے اسمبلیوں سے، استعفے دو. شبلی فراز، آپ کا کردار تو میں نے دیکھ لیا کہ مشکل کے ٹائم پہ آپ اچھے خاصے غائب ہو جاتے ہیں. اور بچھر صاحب کو بھی یہی کہیں گے کہ جی آپ اگر کسی احتجاج میں نہیں شامل کر سکتے اپنے ایم پی ایس کو تو آپ لوگ بھی ریزائن کرو، نکلو. پھر سسٹم نہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا سین ہوگا. کبھی امکان ہے کہ عمران خان صاحب اس طرف جا سکتے ہیں اگر ملاقات ہوتی ہے. اول تو ملاقاتیں نہیں ہوں گی عمران خان صاحب کی. اور دوسری چیز کہ ابھی جو عمل شروع ہو چکا ہوا ہے منظوری کا، آئینی ترامیم کا، ظاہر ہے سیدھا ٹارگیٹ ہے حکومت کا کہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ. اب آئینی بینچ پر معاملہ آ گیا ہوا ہے. پھر چیف جسٹس کے تقرر کے لیے 3 کا پینل ہوگا سینئر موسٹ جج صاحبان کا، ان میں سے کوئی ایک چیف جسٹس ہوں گے. تو اس میں کبھی امکان ہے کہ آج جب یہ منظور کر لی جائیں گی ترامیم تو صدر صاحب آج ہی دستخط کر لیں گے، آج ہی گزٹ نوٹیفائی کر لیا جائے گا کہ یہ آئین بن چکا، آئین نافذ العمل. اور پھر آج ہی وہ 12 رکنی کمیٹی جو چیف جسٹس کا تقرر کرے گی وہ بن جائے گی سینٹ اور قومی اسمبلی سے. اس میں پی ٹی آئی سے مانگا جائے گا نام. اگر پی ٹی آئی نام دے گی تو ٹھیک، نہیں دے گی پی ٹی آئی نام کیونکہ وہ اس پورے پروسیس کا بائیکاٹ کر رہی ہے. اگر نہیں دے گی تو وہ حصہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مل جائے گا، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں. اور یہ بل جو ہے کوشش حکومت کی ہے، لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آئینی ترمیمی بل اپوزیشن کی طرف سے پیش کیا گیا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب رات یہ اعلان کر چکے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے کہ بل کا ڈرافٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب پیش کریں گے. انہوں نے ان کو درخواست کی ہے. سینٹ میں بھی یہی ہوگا. تو جب یہ سارا قانون آئین بن جائے گا اور گزٹ نوٹیفائی ہو جائے گا تو پھر آج ہی کمیٹی بن جائے گی. ممکن ہے کمیٹی کے نام پہلے سے فائنل کر دیے گئے ہوں، تو آج ہی کمیٹی بن جائے گی. پھر آج ہی وہ کمیٹی بیٹھے گی اور پھر آج یا کل یا پرسوں 2 یا 3 دن کے اندر اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن
ہو جائے گا۔ آج سب کیوں ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ کل پیر ہے، اور وہ 8 جج صاحبان جو بغیر سنے، بغیر نوٹسز کیے، وضاحت، اپنے فیصلے کی وضاحت کے نام پر نئے آرڈر جاری کیے جاتے ہیں، ان ججوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ پیر کو وہ بیٹھیں گے، انہوں نے الگ سے عدالت لگانی ہے، وہ روکیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے آئینی ترمیم، اگر ہو گئی تو اس کو کالعدم کر دیں گے، معطل کر دیں گے خود سے، یعنی چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا جو ایک پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آئینی ترمیمیں آج ہوں گی، آج ہی منظور ہو جائیں گی، آج ہی نوٹیفائی ہو جائیں گی، اور آج ہی کبھی امکان ہے کہ کمیٹی بن جائے، اگر آج نہیں بنے گی تو کل بن جائے گی، اور وہ اپنا کام شروع کر دے گی۔ تو لہٰذا اگلے 1 آدھ دن میں نئے چیف جسٹس کا اعلان ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ ممکن ہے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، ممکن ہے کہ منیب اختر کو بنایا جائے، یا ممکن ہے کہ چیف جسٹس یا آفریدی صاحب کو بنایا جائے، کیونکہ 3 میں سے کسی ایک نے بننا ہے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر اگر ان آئینی ترامیم کو تسلیم کریں گے، تو اگر ان کا نام چیف جسٹس کے طور پر لیا جائے گا، ان کو نوٹیفائی کیا جائے گا یا ان کو نامزد کیا جائے گا، تو ممکن ہے وہ ریکیوز کر دیں، وہ انکار کر دیں، وہ کہیں کہ جی ہم نہیں بنتے، ہم اس آئین کو ہی نہیں مانتے، ہم اس قانون کو ہی نہیں مانتے، ہم کیوں بنے؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی والے پہلے استعفے دیں گے، 8 جج صاحبان پہلے استعفے دیں گے، یا 8 ججوں میں سے کتنے جج پہلے استعفے دیں گے؟ کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا مسلسل، ہمارے فواد چودھری صاحب جو ہے وہ مسلسل ایک خبر دے رہے تھے قوم کو، خبر تھی، خواہش تھی، یا اشتعال دلانا تھا، ذرا ہوشیاری دلانی تھی کہ جی یہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ فواد چودھری صاحب ہیں تو کاریگر آدمی نا، کہ اگر ججوں کے ذہن میں یہ بات نہیں بھی تھی تو فواد چودھری شاید بات ڈال رہے ہوں ان کے، یا ممکن ہے کہ فواد چودھری تک یہ انفارمیشن پہنچی ہو، کیونکہ یہ جج منیب اختر صاحب یا دوسرے یہ تو ان کے ساتھ رابطے میں تھے نا بچپن سے مراد کے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران یہ سارا کچھ، اور جب اپوزیشن میں تھی پی ٹی آئی تب بھی رابطے تو اسٹیبلش ہے نا، وہ ٹرکوں والے اور یہ وہ سارے، تو ججوں کے ساتھ تو ان کے رابطے رہے ہیں۔ تو سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ جی فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے، فواد چودھری کی خواہش ہے یا یہ ججوں کی حکمت عملی؟ تو پھر کتنے جج استعفے دیں گے؟ کیونکہ فواد چودھری نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم آئی تو پوری کی پوری عدالت استعفیٰ دے کر چلی جائے گی، سپریم کورٹ، تمام ہائی کورٹ سے جج صاحبان جو استعفے دے کر باہر آ جائیں گے۔ حامد خان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال بنے، تو کیا آج آئینی ترمیم منظور ہو جانے کے بعد کوئی نیا عدالتی اور آئینی بحران پیدا ہوگا ملک میں؟ جس کا امکان موجود ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ موجود نہیں ہے۔ ایک مشن مکمل ہوگا تو حکومت کو ایک اور دریا کا سامنا ہوگا، تو کیا حکومت اس دریا کو پار کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور کیا حکومت کی خواہش بھی یہی ہے کہ وہ جج صاحبان جو ان کے خیال میں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کے خیال میں ہر صورت عمران خان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں، یا مخصوص نشستوں والا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو وہ جج صاحبان اگر استعفے دیں گے تو پھر حکومت اس سے راضی بازی ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی، کہے گی وہ ہمیں ایفرٹ ہی نہیں کرنی پڑی، ادھر جانا ہی نہیں پڑا میاں داؤد کو اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو خود ہی جج صاحبان جو چھٹیوں پر چلے جائیں، مطلب گھر چلے جائیں۔ تو یہ ایک امکان بھی موجود ہے۔ تو ابھی آج اگر آئینی ترامیمی پیکج ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سکون ہو جائے گا، اتنا ضرور ہے کہ میرے دوست دنیش کمار صاحب جو رات کہہ رہے تھے کہ یار خدا کے واسطے آئینی ترامیم پیش کر لیں، ہم سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں، تو ان کی وہ کم از کم سکون میں آ جائیں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے آج کہا کہ آج چھٹی کے دن ہم سب کو چھٹی مل جائے گی، تو ظاہر ہے یہ تو ایک طرح سے بٹھائے گئے ہیں نا کہ جی آپ نے کہیں نہیں جانا، نہ مر جانا ہے، نہ مرجی جانا ہے، نہ کسی شادی غمی جانا ہے، کدھر نہیں جانا، آپ نے اسلام آباد میں بیٹھے رہنا۔ خبر تو یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئینی ترامیم کی منظوری کے بعد اسلام آباد نکل جائیں گے، اپنا اسلام آباد سے دبئی چلے جائیں گے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیا لینے گیا ہے؟ مطلب مولانا صاحب کے لیے انہوں نے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی نا، وہ مولانا صاحب کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حکومت کو تو پتا تھا کہ پی ٹی آئی نہیں آئے گی، لیکن وہ مولانا صاحب کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ آج تک کم از کم گھسیٹ کر لے جائیں، کل پیر ہے، اور آج اگر ترمیم منظور ہو بھی جاتی ہے تو باقی پروسیجر آج نہیں ہوگا، تو کل سپریم کورٹ اس کو اسٹے دے دے گی اس پر عمل درآمد سے آئینی ترامیم پر، تو اس لیے آج تک گھسیٹ کر لے کر آ گئے۔ لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ اس کے متعلق کسی عدالت کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، جس طرح مخصوص نشستوں والا فیصلہ نہیں مانا جا رہا،
میں انفارمیشن کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. حکومت ٹھیک کرے گی غلط کرے گی اس پر الگ سے بحث ہو سکتی ہے. کہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ بے شک کل سپریم کورٹ پورا کا پورا سپریم کورٹ بیٹھ کر بھی کہے کہ جی پارلیمنٹ کی ترامیم ہمیں منظور نہیں ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. وہ دور لگ گیا جب افتخار چودھری پارلیمنٹ کی گن پوائنٹ پر جو ہے وہ اپنا پارلیمنٹ سے ترامیم کرواتے تھے. اب اور دور ہے. وہ دور چلا گیا کہ جب افتخار چودھری ایک وزیر اعظم کھا جاتے تھے یا ثاقب نثار ایک وزیر اعظم ہڑپ کر گئے. وہ دور نہیں ہے اب. تو حکومت یہ طے کر بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے جو ماضی میں سیاسی عدلیہ کے ساتھ ہوتی تھی. تو لہٰذا حکومت یہ طے کر چکی ہوئی ہے کہ ہم نے آئینی ترامیم کرنی ہے اور ان پر عمل کرنا ہے. پھر اگر کوئی سپریم کورٹ سے زبردستی جا کر چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھا تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا کیونکہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا. تو یہ صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے. اب میں آتا ہوں نمبر. حکومت نے بڑی چالاکی کی ہے تحریک عدم اعتماد کی طرح. جس طرح تحریک عدم اعتماد کے وقت پہلے پی ٹی آئی کے ارکان توڑے گئے کیونکہ اتحاد ہی نہیں ٹوٹ رہے تھے. راجہ ریاض کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے 20-22 ارکان توڑے. پھر ڈیلیبریٹلی سندھ ہاؤس میں ان کو شو کیا گیا اور پھر بارگیننگ کی گئی ایم کیو ایم کے ساتھ, بی اے پی کے ساتھ. پھر ان کو کہا گیا کہ دیکھیں ہمارے پاس نمبر پورا ہے, ہم نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کر لینی ہے, آپ بتائیں آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. پھر وہ بھی آ گئے کہ جی حکومت تو جا رہی عمران خان کی تو پھر آنے والی حکومت میں کیوں نہ جائے. یہ چھوٹے چھوٹے گروپ جاتے ہی حکومت میں وہ ادھر چلے گئے. یہاں بھی یہی ہوا ہے. میں کئی بار یہ بات ویلاگس میں بھی کر چکا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کہ حکومت کو جو 2/3 میجورٹی کے لیے جو نمبر چاہیے حکومت نے اس سے زیادہ ارینج کر لیا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک بندے سے بات کر لیتے ہیں, توڑ لیتے ہیں ایک بندے کو, آخری ٹائم پر اس کا ضمیر واپس جاگتا ہے کہ جی نہیں میں نے اپنی پارٹی کے اگینسٹ نہیں جانا, تو وہ رکن جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے. تو اس کا الٹرنیٹ بندوبست, اس کا بھی الٹرنیٹ بندوبست, یعنی 2-3 متبادل ایسی صورتحال میں رکھنے پڑتے ہیں. اگر یہ ہو کہ جی آج ترمیمیں پیش ہو رہی ہیں اور پتہ چلے کہ حکومت نے کو جو 2-3 لوگ توڑے تھے, جتنے درکار تھے اتنے توڑے اور وہ آئے ہی نہ, تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے حکومت نے زیادہ بندوبست کر لیا ہوا تھا. 9 MNAs پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ان کے, جن میں سر فہرست زین قریشی صاحب ہیں, ظہور قریشی ہیں, اسلم گھمن ہیں, عثمان علی ہیں, ریاض فتیانہ ہیں, مقداد حسین, چودھری الیاس, اورنگزیب خان کھچی, مبارک زیب خان. ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. اور پھر 2 سینیٹر جس میں ایک ڈاکٹر زرکا ہیں اور ایک سینیٹر جو ہیں وہ فیصل سلیم, ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. حکومت کو ایک سینیٹر چاہیے, ایک سینیٹر کی کمی ہے حکومت کے پاس. اور قومی اسمبلی میں حکومت کو اتنی بڑی تعداد نہیں چاہیے, لیکن حکومت نے بندوبست کر لیا تھا تاکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اگر بارگیننگ کرنی پڑے تو مولانا صاحب کو بتا دیں کہ مولانا صاحب دیکھیں ہمارے پاس ارینجمنٹ ہے. یہ بات آج کامران مرتضیٰ نے بھی کی ہے, یہ بات پرسوں بلاول بھٹو زرداری نے حیدرآباد میں کی تھی, یہ بات خواجہ آصف نے کی تھی کہ ہمارے پاس بندوبست ہے, اگر اپوزیشن ساتھ آئے اتفاق رائے سے آئینی ترامیم ہو تو ٹھیک, ورنہ ہمارا ارینجمنٹ دوسرا ارینجمنٹ ہمارے پاس موجود ہے. کامران مرتضیٰ نے آج کہا کہ دیکھیں اگر ہم حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے تو حکومت اپنا اوریجنل آئینی ترمیمی بل منظور کروا لے گی جو کہ ظاہر خطرناک ہوگا. تو اس لیے ہم کمپرومائز کر رہے ہیں, اپنی کچھ چیزیں منوا رہے ہیں, کچھ حکومت کی مان رہے ہیں اور ہم آئینی ترمیمی پیکج کا حصہ بن رہے ہیں. کامران مرتضیٰ نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو الٹرنیٹ بندوبست, الٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا گیا تھا. عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں, بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 9 ارکان سے ہمارا رابطہ نہیں ہے. میرا ان صاحبان سے سوال ہے کہ ارکان تو ڈیفینیٹلی, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کو ڈرایا گیا ہوگا, دھمکایا گیا ہوگا, لالچ دی گئی ہوگی, یا وہ خود سے سارے آپشنس موجود ہیں, یا وہ خود سے ان کا ضمیر جاگا ہوگا کہ یہ کیا ہم عمران خان کی انتشار کی سیاست کے پیچھے پڑے ہوئے. کوئی بھی آپشن, کوئی بھی ایک امکان ہو سکتا ہے نا. وہ تو آپ کا رابطہ ان سے نہیں تھا, وہ اٹھائے گئے, لاپتہ کر دیے گئے, اغوا ہو گئے, بقول عمران خان اغوا ہو گئے. لیکن آپ کے گنڈاپور صاحب کدھر تھے؟ اس پورے ایک دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی ملک میں, آڑیاں جاڑیاں لگی ہوئی تھیں, افراتفری مچی ہوئی تھی. گنڈاپور کدھر تھے 3 دن؟ گنڈاپور سکون سے جا کے اپنے حجرے میں, اپنے ڈیرے پر ڈیرہ اسماعیل خان جا کر سو گئے تھے. اور ابھی جب کابینہ نے منظوری دی ہے تو خبر آئی کہ جی 3 دن مسلسل آرام کرنے کے بعد علی امین گنڈاپور پشاور روانہ ہو گئے.
تو گنڈاپور کو بھی کسی نے اغوا کیا تھا، کسی نے اٹھایا تھا، کسی نے غائب کیا تھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی یہ سیاست ہے نا نامانو والی، وہ تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ آج اعلان کیا گیا ہے، کال دی گئی ہے کہ جی جو ارکان انحراف کریں گے، یعنی جو ارکان ووٹ کریں گے آئینی ترمیم کے حق میں پی ٹی آئی کے، ان کے گھروں کے باہر جا کر احتجاج کرنا ہے، یعنی ان کو جا کر پھینٹا لگانا ہے، مار پیٹ کرنی ہے ان کی۔ ظاہر ہے اب لوگ اس طرح نکل نہیں رہے، ممکن ہے کہ 2-4 لوگ تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پر بھی یہی حرکت کی گئی تھی، پھر جو گئے تھے کسی اپنا نور عالم خان کو گالیاں دینے، وہ پھینٹا کھا کے آ گئے تھے۔ پھر یہ تو نہیں ہے نا، وہ بھی ارکان اسمبلی ہیں، ان کو پاس سیکورٹی وغیرہ حکومت دے دے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پی ٹی آئی کی، یہ عمران خان کی سیاست وہ تیزی کے ساتھ تنزلی کا شکار ہو رہی ہے۔ اب جو پہلے اعلان کیا گیا تھا، رات کے سیاسی کمیٹی نے کہا تھا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، اس اعلان کو بدلا گیا کہ نہیں ہم حصہ بنیں گے اجلاس کا۔ اب اس کے پیچھے حکمت عملی بھی یہی ہے کہ اجلاس میں جا کر کوششیں کریں گے کہ اپنے ارکان جو آئیں ان کو داخل نہ ہونے دیں، یعنی جو منحرف ارکان ہیں ان کو ایوان میں آنے نہ دیں۔ اس لیے حکومت نے پھر یہ کیا ہے کہ مہمانوں کی گیلریز میں آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور صحافیوں کو بھی محدود کر لیا گیا ہے، اور جو ارکان جن کے ووٹ درکار ہیں حکومت کو اور جو حکومت کے پاس ہیں، ان کو سیکورٹی کے ساتھ محفوظ طریقے سے پارلیمنٹ میں پہنچایا جائے گا۔ مشن مکمل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس کون بنے گا، اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ کتنے جج استعفے دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔